4 سال بعد ہم آئے ہیں، 3 سال بعد. عزت حاجی بالکل 9 لاکھ تھے صرف. اس سال تو 26 لاکھ ہے جو قانوناً ہے، اور باقی جو ایسے گئے ہیں وہ الگ ہیں. اس سال 9 لاکھ تھا بالکل. وہ سلیکٹڈ انہوں نے دیا تھا. ہر جگہ ماشاءاللہ خالی خالی اور بالکل بڑی راحت سے، یعنی وی آئی پی حج. ہر جگہ پر بڑی راحت تھی ماشاءاللہ. جب گرمی بہت تھی تو لوگ حاجی جو خواتین بہت پریشان ہیں. سب پوچھ رہے ہیں کہ مینا کا قیام جی ضروری تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے. میں کہ سنت ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو دعائیں دو، باقی سب ائمہ کیا واجب ہے مینا کا قیام. لیکن عمل سب ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کرتے ہیں عرب لوگ. ہاں جی، چاہے شافعی ہیں، چاہے سلفی ہیں، چاہے حنفی ہیں، چاہے مالکی ہیں، چاہے حنبلی ہیں. ابو حنیفہ کہ جی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے قیام. بھائی تمہارے ائمہ ہم نے واجب لکھا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مسنون ہے. سنت تو ٹھیک ہے، اس طرح اور سنت ہے. ہمارا رہنا مشکل گرمی کی شدت کی وجہ سے. کبھی سنت ہے ٹھیک ہے، ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو بلڈنگ میں آتا. بہت بیمار لوگ بھی ہیں، بھاری جسم والے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے گرمی میں. اگر بھی آپ آ جاؤ اپنی بلڈنگ پہ قیام کر معاملات کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بہت اونچا ہے انتظامی معاملات کے. یہ عجیب بات ہے. اس لیے عباسیوں کے پورے دور میں تقریباً 600 سال تقریباً عباسی رہے. اس کے بعد عثمانی آ گئے. تو 600 سال میں یہ عباسی لوگ عبداللہ بن عباس کے مسلک پر تھے، اور عبداللہ بن عباس کا مسلک امام مالک وغیرہ نے اختیار کیا ہے. لیکن قاضی سارے حنفی رہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قاضی القضات، سب حنفی، ہر جگہ حنفی قاضی. کہ ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کرو، کیونکہ اجتماعی مسائل میں انہوں نے بہت اچھے فیصلے ہم کہ کس طرح. آج بھی یہی ہے کہ وہ وہاں پر جو عدالتیں ہیں ابو حنیفہ کے مسلک کو لیتی ہیں. وہ مسئلے حل ہی نہیں ہوتے اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے. ابو حنیفہ نے ان کا حل بتایا کہ اس کا سے حل کر لو. جی اب یہ مینا کے قیام کا دیکھ لیں، سب ائمہ کے ہاں، سلفیوں کے ہاں بھی، اہل حدیث ان کے ہاں بھی واجب ہے. لیکن سارے مکہ پہنچے ہوئے ہیں اپنی بلڈنگ میں. بھائی کیوں پہنچے ہوئے؟ تو واجب قرار دے. تو ابو حنیفہ کا مسئلہ سنت ہے. زیادہ کچھ دیر کے لیے چلا جائے رات کو انسان وہاں تب بھی ہو جاتا ہے. نہیں اس میں عالمگیر، ان کی سوچ عالمگیر سوچ تھی. وہ ایک چیز کو دیکھتے تھے بھی اس کا دور رس فائدہ کیا ہے. اس لیے احادیث اور قرآن میں سے قانون کو لیتے تھے ہمیشہ، جزئی واقعات کو نہیں لیتے تھے، قانون لیتے تھے. اب اس قربانی میں دیکھ لیں، اب جی میڈیا پر بھی چلا ہے کہ اونٹ 10 کی طرف سے کرو جی، اونٹ 10 کی طرف سے، گائے 7 کی طرف سے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے ایک غزوے میں، تو عید الاضحیٰ کا وقت دن آ گیا، سفر میں تھے جنگ سے واپس. تو آپ نے اونٹ 10 کے لیے، 10 صحابہ کے لیے ایک اونٹ اور 7 صحابہ کے لیے ایک گائے کی. یہ ایک واقعہ ہے. اور ادھر حدیث ہے الجزور عن سبعۃ والبقر عن سبعۃ. ہم نے فرمایا کہ اونٹ 7 کی طرف سے اور گائے سے. یہ قول ہے، یہ قانون ہے. اب یہ واقعہ جو ہوا، یہ جو 10 والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی تھی ہی نہیں، کیونکہ مسافر تھے، مسافر کو قربانی نہیں، تو قربانی تھی ہی نہیں. اور دوسرا بات نہ وہاں عید تھی، نہ عید پڑی گئی، نہ قربانی تھی، کیونکہ مسافر تھے. کیونکہ قربانی کی شرط ہے کہ مقیم ہو. تو یہ پیغمبر سلام نے چونکہ وہ 2-3 مہینے سفر میں تھے، اور وہ بھی جنگ کے سفر میں، تو صحابہ کرام کی دلداری کے لیے کہ آج ان کو گھر یاد آئے گا،
ہم گھر ہوتے ہیں قربانی بچوں کے ساتھ کرتے یا کھاتے پیتے، ان کی دلداری کے لیے آپ نے یہ کیا کہ ایک اونٹ 10 صحابہ اور گوشت کے اعتبار سے بھی گوشت تقسیم ہو جائے. اور صحابہ کرام کا یہ جو 10 صحابہ سے مراد نہیں کہ ایک صحابی کو اتنا گوشت دیا، بلکہ مراد ہوتا ہے کہ صحابہ کے وہ بنے ہوئے تھے، یعنی یہ جماعتیں گروہ بنے، یہ 10 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، قوم قبیلوں کے اعتبار سے ان کو اکٹھا رکھتے تھے آپ، یہ مراد ہے. تو یہ بقرعید ہے، یعنی یہ قربانی ہے ہی نہیں، یہ تو کھانے کے لیے آپ نے ان کی دلداری کے لیے ایسا کیا. اور جبکہ دوسری روایت قولی موجود، تو ابو حنیفہ اس کو لیتے ہیں، جو قول آیا آپ نے فرمائی. اس طرح دوسری مثال ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ استنجا فرما لے تو آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہے اور منہ آپ کا بیت المقدس کی طرف ہے، وہ آمنے سامنے وہاں پر. یہ میں نے دیکھا تو میں پھر جلدی سے نیچے ہو گیا. اوپر جا رہے تھے، وہ چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی جس میں بیٹھا ہوا آدمی نظر نہ آئے بس، لیکن مجھے ایسے لگا آپ نے پیشاب فرمانے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، ویسے تو آپ باہر جاتے تھے. اب دوسری ابو ایوب انصاری کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا آئے تو قبلے کا نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے اس کی طرف. یہ قول ہے، ابو حنیفہ نے اس کو لیا، کہا ایک واقعہ ہے، دیکھنے والے کے اوپر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے اعتبار سے تو کعبہ سے افضل ہے، ہو سکتا ان کے لیے قانون نہ ہو، ہمارے لیے ہو، ہمارے لیے قانون فرما دیا دیکھو تم نے نہیں کرنا. یہ قول ہے، یہ فقہ حنفی کی وہ قول کو لے لی. اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو لیتے تھے اور کوٹ فرماتے تھے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا ہماری سنتیں قضا ہو جائیں ظہر کی تو ہم عصر کے وقت میں نہیں پڑھتے، ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ کی دفعہ قضائی تو آپ نے پڑھی، آپ نے عصر کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی ام سلمان کے گھر میں آ کر. تو یہ کیا ہے، ہمیں تو کہا کہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں، مغرب تک ہے نا قانون، اور آپ نے خود جو ہے نا 2 سنتیں ام سلمان کے گھر میں پڑھی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ہم وہ کریں گے جس کا ہمیں حکم دیا گیا اور رسول اللہ وہ کریں گے جن کا ان کو حکم دیا. بات ختم. ہمیں حکم دیا گیا تم نے نہیں پڑھنی، اب آپ نے پڑھی تو آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کے لیے بڑی خود بات فرمائی. یہ بس اس لیے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاں ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو واقعہ کو پیش آتا ہے مسلم دور میں اس واقعے کے پیش آنے کی بہت سی وجوہات ہو. اس لیے جملہ ہے واقعہ تو حال لا عموم لہا، وہ واقعہ کسی خاص حالت کی وجہ سے پیش آیا ہے، وہ عموم اور قانون نہیں ہے. واقعہ تو حال یہ ایک جملہ ہے، جب بھی کوئی واقعہ رسول اللہ کا آئے گا تو اس سے قانون نہیں نکل سکتا، قانون قول سے نکلتا ہے، قانون قول سے نکلتا ہے. واقعہ تو حال لا عموم لہا، لیکن ادھر قول ہے. جیسے حج ہے، رسول اللہ نے کہا حج یوں کرنا ہے، آج آپ نے فرمایا بھی جب 10 تاریخ ہو سب سے پہلے رمی کرنی ہے بڑے جمرے پر، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرانا ہے، یہ آپ نے فرمایا. اور ادھر حجۃ الوداع میں ایسے واقعات پیش آ گئے کہ صحابہ سے آگے پیچھے ہو، فرمایا چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اب اس کو لے لیتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. تو ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک واقعات پیش آئے وہاں پر، تو آپ نے کہا کہ کیونکہ پہلا حج تھا، پہلا بھی تھا وہ آخری بھی تھا رسول اللہ کا، تو صحابہ کو پتہ تھا، انہوں نے کوئی بات نہیں. لیکن جو آپ نے ترتیب بتائی ہے حج کرنے کی قولن، اس کے اندر یہ ترتیب ہے، لفظ ترتیب ضروری ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتے تم، آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ واقعات پیش آئے اس وقت. واقعہ تو حال لا عموم لہا، یہ جملہ ہے بڑا خوبصورت کہ جو واقعات رسول اللہ پیش آتے ہیں وہ خاص حالت پر ہوتے ہیں، اس کی خاص وجہ ہوتی ہے. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ایک بار، اور ویسے فرمایا کہ لا تبل
قائمن، آپ نے فرمایا کہ دیکھ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا، یہ قول فرمایا. اب کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کا کوئی خاص وجہ ہوگی، اور اس کی وجہ یہی لکھی ہے وہاں پر کہ وسلم کے مابز میں درد تھا. تو ڈاکٹر صاحبان ہے یہ جو نیچے کی رگ ہے نا، نیچے یہ جو موٹی سی یہ اس کو مابز کہتے ہیں، اس میں تکلیف تھی، آپ پاؤں موڑ نہیں سکتے تھے، سے بیٹھتے موڑ نہیں سکتے تھے، تو اس میں تکلیف تھی آپ کی، مابز میں تکلیف تھی آپ کی. جب آپ کے مابز میں تکلیف تھی، معذور ہو گیا نا، تو معذور آدمی کے لیے کیوں بندی نہیں؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر لے، بیٹھ کے کر لے، لیٹ کے کر لے، پیشاب کی نالی لگا دے، مستقل چلتا رہے، اسی میں نماز میں پڑھتا رہتا ہے. اب واقعہ تو حالن، یہ خاص واقعہ تھا لام و ملا، اور ادھر فرمایا لا تبل قائمن، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرے، قول آ گیا میرا آپ کے لیے یہ. لیکن اس سے ایک گنجائش نکل آئی بھی، اگر ایک آدمی معذور ہے اور بیٹھ نہیں سکتا، جیسے کموڈ نہیں ہے اور بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتا، اس کو اتنی تکلیف ہے، کھڑے ہو کر پیشاب خیر اپنے آپ کو اس سے بچائے اگر بچ سکتا ہے، یا دھو لے گا اتنے میں وہ اس کو آسان ہے دھڑ توڑنا، بیٹھ کے کھڑے ہونا اس کے لیے مصیبت ہے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ قانون لیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا مسلک پورے عالم میں سب زیادہ ہے. 88 کروڑ مسلمان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مسلک کی اتباع کرتے ہیں. 88 کروڑ، 1.25 ارب میں سے، اب تو خیر زیادہ ہو گئے لوگ، لیکن جو محتاط نہ 15 سال 20 سال پہلے جو تحقیق آئی مصر سے کہ 88 کروڑ مسلمان حنفی مسلک کے، اور 12 کروڑ شافی، 1 کروڑ حنبلی، 4 کروڑ مالکی، باقی سارے وہ دوسرے مسلک جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اس میں، ان میں روافض، شیعہ وغیرہ یہ وہ بھی وہ آ جاتے ہیں. 88 کروڑ پورے عالم، یعنی دنیا میں ایسی جگہ تو پائی جاتی ہیں جہاں حنفی ہے اور کوئی نہیں، لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں دوسرا حنفی نہ ہو. چلو سبحانک اللہم و بحمدک.